بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گرامی قدر حاضرین ناظرین مکرم، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم امام الانبیاء والمرسلین علیہ تحیۃ و تسلیم کی امت میں ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جملہ انبیاء کرام اور رسل علیہم الصلوات و تسلیمات کے اندر ایک ممتاز اور مخصوص شان عطا فرمائی، اور اتنے خصائص سے نوازا کہ ان خصائص کا فیضان پھر امت محمدیہ علی صاحب الصلوات و تسلیمات کے اندر بھی جھلکتا اور چھلکتا نظر آتا ہے۔ خیر القرون سے لے کر قرون اولیٰ کو آپ دیکھیے، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، یہ کمالات نبوت علی صاحب الصلوات و تسلیمات کا تسلسل ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی امت کے ہر دور، ہر عہد میں آج تک اور قیامت تک کمالات کا ایک سلسلہ جاری ہے، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جو میرا زمانہ ہے، جس وقت کو میرے ساتھ نسبت ہو گئی، اور اس عہد کے لوگ جو خیر القرون کے لوگ ہیں، جو اہل ایمان ہیں، وہ بھی تمام امت سے افضل اور بہترین قرار پائے۔ اور بعض علماء نے تو اس کا معنی ہی براہ راست یہ کیا ہے کہ خیر القرون کا مطلب ہی وہ لوگ ہیں جنہیں براہ راست ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جملہ اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان، جن کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کا، زیارت کا، مجالست کا شرف نصیب ہے، جنہیں قرآن نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند عطا کی ہے، سب کے بارے میں فرمایا ان اللہ تعالی اختارنی واختار لی اصحابا، رب کریم نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ تو یہ جو شرف صحبت رکھنے والی ہستیاں ہیں اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی مسند پہ فائز شخصیات اور نفوس قدسیہ ہیں، ان میں پھر آگے درجات ہیں، اور قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا سابقون الاولون، پہلا درجہ یہ ہے وہ جو ایمان میں سبقت اور اولیت کا شرف رکھتے ہیں، پھر من المہاجرین والانصار، پھر مہاجرین ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی ہے، پھر انصار مدینہ ہیں جنہوں نے ان مہاجرین کا استقبال کیا ہے اور ان کی امداد کی ہے اور ان کی خدمات کا شرف حاصل کیا، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی میزبانی کا شرف پایا ہے۔ قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور پھر والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے اور ان کی اتباع کی ہے بطریق احسن، وہ بھی مقام رضا پہ فائز ہیں۔ ان ہستیوں میں، ان شخصیات میں جو سب کے سب رضی اللہ تعالی عنہ کی سند رکھتے ہیں بارگاہ الہی سے، پھر ان میں ممتاز ہونا اور ان میں خصائص اور انفرادیت کا حامل ہونا، یہ بذات خود ایک بہت عجیب بات ہے اور بہت صاحب کمال ہونے کی نشانی اور دلیل ہے۔ ان میں پھر دیکھیے اصحاب بیعت رضوان ہیں، جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دست اقدس پر درخت کے نیچے شجرۃ الرضوان جس کو کہا جاتا ہے، رضا والا درخت، یعنی وہ درخت بھی رضی اللہ عنہ ہو گیا ہے، اس کو بھی اللہ کی رضا مل گئی ہے، جس کے سائے میں یہ ہستیاں جلوہ افروز تھیں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں۔ پھر ان میں اصحاب بدر وہ ممتاز ہوئے، پھر ان میں عشرہ مبشرہ جن کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا ہی میں
جنت کی بشارت عطا فرمائی، وہ 10 ہستیاں، ان 10 میں پھر 4 خلفائے راشدین قرار پائے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا طریق اور ان کی سنت بھی لازم ہے۔ پھر ان 4 خلفائے راشدین میں 2 وہ ہیں جنہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے وزیر ہونے کا، نائب ہونے کا، خلیفہ ہونے کا اور سسر ہونے کا شرف و اعزاز حاصل ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اور 2 وہ ہیں جنہیں اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام کا داماد ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، ان تمام فضائل کے ساتھ۔ وہ ہیں سیدنا عثمان ابن عفان داماد رسول اور ذو النورین اور صاحب الحجرتین، جن کے القاب ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ انہیں بھی آقا کریم علیہ السلام کا داماد ہونے کا شرف حاصل ہے، لیکن آج ہم جس ہستی کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ خلیفہ ثالث ہیں، رابع الاسلام ہیں، 4تھے نمبر پر مردوں میں دائرہ اسلام میں داخل ہونے والی ہستی، اور تیسرے خلیفہ راشد داماد مصطفیٰ اور ہم زلف مرتضیٰ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ یہ وہ ہستی ہے، وہ ذات پاک ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اتنے خصائص اور اتنے انفرادی کمالات حاصل ہیں کہ ان کا بیان ایک نشست میں ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنی گفتگو کو زیادہ تر محدود رکھیں گے آپ کے حسن خلق تک، آپ کے معمولات روز و شب تک، آپ کی طبعی پرائرٹیز پر، آپ کے مزاج پر۔ کسی شخصیت کو جاننے اور سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بنیادی نکتہ ہے اور یہ اولین ضرورت ہے۔ فضائل کی ایک کہکشاں ہے جو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد طواف کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ کچھ ایسے فضائل ہیں، کچھ ایسے مناقب و کمالات ہیں کہ جو یقیناً کسبی نہیں ہیں اور کسبی طور پہ نصیب بھی نہیں ہو سکتے۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، یہ اپنی قوت و طاقت سے کوئی حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ پیدائشی طور پر آپ کو قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ کا فرد فرید اور چشم و چراغ ہونے کا شرف حاصل ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے ساتھ نسبی نسبت کا اور نسبی تعلق کا شرف بھی حاصل ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ عروہ بنت قریش یہ نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی جان حضرت ام حکیم بیضاء بنت عبد المطلب کی صاحبزادی ہیں، یعنی آقا کریم علیہ السلام کی پھوپھی زاد بہن ہیں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ۔ گویا اس رشتے سے نبی کریم علیہ السلام کے آپ بھانجے ہوتے ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ شرف دامادی اس طرح نصیب ہوا ہے کہ اس کی مثال نسل انسانی میں نہیں ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ واحد انسان ہیں تاریخ انسانی میں جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکہ کے اندر پیدا ہوئے، وہیں پر جوان ہوئے، پلے بڑے، اور بہت بڑے تاجر اور امیر متمول خاندان سے تعلق تھا۔ مزاج میں کمال نفاست تھی، لطافت تھی، اور ذوق سلیم اور جمالیاتی حس وہ اپنے عروج پر تھی۔ مال و دولت بھی بے تحاشا تھا، کاروبار اور بزنس اور تجارت میں آپ عرب میں سر فہرست شمار کیے جاتے تھے۔ اس کے باوجود اب یہ بظاہر 2 ضدیں ہیں
اجتماع ضدین ہے جسے رب ذوالجلال نے اس طبع سلیم رکھنے والی ہستی اور اس سلیم الفطرت روح کے اندر جمع فرمایا تھا اس دور میں جسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اتنے امیر، اتنے متمول، اتنے تاجر اور اتنے صاحب وسائل ہونے کے باوجود طبیعت میں اتنی نفاست تھی اور اتنے سلیم الفطرت تھے کہ اس دور میں بھی کبھی شراب کو چھو کے نہیں دیکھا۔ شراب اور شباب یہ دونوں اس وقت کے کلچر کا، مزاج کا اور ایلیٹ کلاس کے لیے تو بالکل وہ گویا وجوب کے درجے میں تھا، لیکن رب کائنات نے پیدائشی اور فطری اور طبعی طور پر آپ کو اتنا شریف النفس اور اتنا حسین مزاج اور اتنا اعلیٰ درجے کا اخلاق عطا فرمایا کہ آپ نہ صرف شراب جیسی لعنت سے اس دور میں بھی محفوظ رہے اور نفور رہے، بلکہ اس زمانے میں جو بدکاری کا رواج وہاں تھا اور عام گناہ تھا اور مرد و زن کے اختلاط کو کوئی عیب تصور نہیں کیا جاتا تھا، لیکن سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے ان دونوں برائیوں سے اور ان دونوں اس وقت کے معاشرتی رذائل سے محفوظ رکھا اس زمانے میں بھی، اور آپ نے خود بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جاہلیت میں بھی ایسے گناہوں سے اور ایسی معصیت سے اور ایسے غلط امور سے محفوظ رکھا۔ اور یہ وہ علامات ہیں ناظرین محترم جو ہم نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی جب سیرت طیبہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اور اجلہ اور اکابر بعض چند معدود چند صحابہ جن کو دور جاہلیت میں بھی رحمت ایزدی نے اس زمانے کے رذائل سے اور عام سوشل جو معاشرتی برائیاں تھیں ان سے محفوظ رکھا ہے، آپ بھی انہی نفوس قدسیہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ وجہ تھی، وہ جو طبعی مناسبت تھی حق کے ساتھ اور خیر کے ساتھ اور امن اور ایمان کے ساتھ، وہی باعث بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف کشش محسوس کی، کیونکہ حسن خلق تھا، سخاوت تھی، فیاضی تھی، اثار تھا، خوف خدا تھا، للہیت تھی، مظلوموں کے ساتھ محبت تھی، اور ضرورت مندوں اور بیواؤں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ پاسداری تھی، ان کا لحاظ تھا، نرمی تھی، ان کی خیر خواہی تھی۔ یہ سارے مزاج میں، طبیعت میں چیزیں شامل تھیں۔ غنی آپ کے نام کا حصہ ہے کیونکہ آپ کے مزاج میں سخا اور جود یہ دو اوصاف کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے تھے۔ حالانکہ عربوں کا یہ عام وصف تھا، یہ بھی بات ذرا ملحوظ رکھنے کی ہے، سخاوت عربوں میں غریب آدمی میں بھی پائی جاتی تھی، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الغناء غناء النفس، سخاوت کا تعلق جیب سے اتنا نہیں ہے جتنا قلب سے ہے، تو یہ مزاج میں ہونا بہت ضروری ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بظاہر بہت خرچ کر رہا ہو لیکن طبعاً سخی نہ ہو، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غنی ان کے نام کا جز اور حصہ بن گیا، وہ طبعاً غنی تھے۔ مزاج ایسا تھا کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اتنے مالدار ہونے کے باوجود اور خرچ کرنے کے باوجود جب دعوت فرماتے لوگوں کی، یہ بھی اس سے بھی اگلا درجہ ہے، سخا اور جود میں بھی پھر فرق ہوتا ہے، تو یہ جود اور سخا دونوں خوبیوں اور اوصاف کے حامل تھے۔ جب دعوت فرماتے اور کسی دوسرے کو کھانا لوگوں کو کھلاتے تو بڑا پرتکلف کھانا کھلایا کرتے تھے، جو دوسروں کو کھلانا ہوتا، ان کی دعوت کرنی ہوتی، اور خود اپنے لیے بعض دفعہ بہت سادہ غذا پہ اکتفا فرما لیا کرتے تھے۔ سرکہ اور زیتون، کتاب الزہد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ نے آپ کے اوصاف میں یہ لکھا ہے۔ تو گویا طبعی طور پر اللہ رب العزت نے آپ کو یہ اوصاف اور یہ فضائل باطنی عطا فرمائے ہوئے تھے، لہٰذا جو ہی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے آپ ان کی تحریک پر، ترغیب پر، تشویق پر اور ان کے توسل سے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، تو فرماتے ہیں اس وقت مجھ سے پہلے 3 مرد مسلمان تھے،
یوں آپ السابقون الاولون میں بھی سبقت کے مقام پر فائز ہیں۔ تو یہ بھی سبب بنتا ہے کہ طبیعتوں کا آپس میں ملنا اور میلان طبی ہونا حق کی طرف اور خیر کی طرف، یہ بھی ایک بنیادی سبب تھا سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا۔ اور پھر چونکہ پہلے سے مال بھی تھا، مزاج میں سخاوت بھی تھی، اب جب ایمان کا نور ساتھ شامل ہوا تو گویا وہ سارے جوہر اب کھل کے سامنے آئے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ باوجود نسبی اور قومی قرب ہونے کے، پھر جب دامادی کا رشتہ مکہ ہی میں آپ کو حضرت سیدہ رقیہ بنت رسول رضی اللہ تعالی عنہا و صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازدواج و نکاح کا شرف ملا ہے، تو اس وقت بھی آقا کریم علیہ السلام نے آپ کو بہت اکرام عطا فرمایا۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کی طبیعت میں حیا بہت تھا، مزاج میں تھا، اور اس درجے میں حیا تھا کہ شاید ہی انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال ملے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ اشد امتی حیاء عثمان، فرمایا میری پوری امت میں سب سے بڑھ کے حیادار عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی۔ اور پھر ایک موقع پہ فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو آپ کے حیا کا یہ عالم تھا کہ صرف اپنے لباس کی تبدیلی جو ہے چینج کرنے کے لیے، ڈریس چینج کرنے کے لیے آپ اپنے گھر کے آخری کمرے میں جایا کرتے تھے۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کے حیا جو ہے وہ قماری دوشیزاؤں سے بھی بڑا ہوا تھا، مزاج میں، طبیعت میں، گفتگو میں، لہجے میں، انداز میں عجیب طرح کا ایک عفت تھی۔ اور حیا کو آقا کریم علیہ السلام نے تو ایمان فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، اس لیے آپ کو کامل الحیاء والایمان اور جامع القرآن کہا جاتا۔ تو اتنے اوصاف رب کریم نے ایک ہی ہستی میں جمع فرمائے ہیں، اور یہ ساری ریفلیکشن ہے، سارا انعکاس ہے کمالات نبوت کا، صفات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور حسن خلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تجلیاں ساتھ ایڈ ہوئی ہیں تو گویا اب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آفتاب صحابیت بن کے، آفتاب رضا بن کے اور آفتاب حیا بن کے یہ ایمان کے افق پر اور فلک اسلام پر چمکتے دمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہستیوں میں بیٹھ کر بھی ممتاز اور متمیز نظر آتے ہیں۔ اس وجہ سے آقا کریم علیہ السلام نے آپ کو پھر مزید نوازا۔ یہ خوبیاں تھیں کہ حضور علیہ السلام دیکھتے بھی تھے اور ساتھ ساتھ اس کی سند فراہم کرتے تھے۔ آپ کے ان اوصاف کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے آپ کو یہ اعزاز و شرف بھی عطا فرمایا کہ فرمایا لکل نبی رفیق فی الجنت و رفیق فی الجنت عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق خاص ہوگا اور میرا رفیق خاص جنت میں عثمان ذو النورین ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حسن خلق کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان من اشبہ اصحابی عثمان، فرمایا عثمان میرے اخلاق کے جتنا مشابہ ہے میرے صحابہ میں اور دوسرا کوئی نہیں۔ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اس طرح استفادہ کیا ہوا تھا اور اس طرح اس میں اس رنگ میں رنگے ہوئے تھے کہ رب کریم نے آپ کو کامل الحیاء والایمان بھی بنایا، جامع القرآن بھی بنایا، اور پھر اجتہاد و افتاء کی صلاحیت بھی عطا فرما دی۔ پھر عابد شب زندہ دار بھی ہیں جس کی گواہی قرآن دے رہا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں، جس کا ذکر ہے امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا وہ شخص جو راتوں کو اٹھ کے راتوں کی خلوتوں میں اپنے رب کے آگے سجدے کرتا ہے اور قیام کرتا ہے
اور آخرت کا خوف اپنے اندر لیے ہوئے ہے، وَيَرْجُ رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور یہ سب کچھ اپنے رب کی رحمت کی امید میں کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور ادھر دن میں حال یہ ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے کمال سخاوت کی وجہ سے کبھی بئر روما کو خرید کر وقف کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے جو میٹھے پانی کا چشمہ ہے، اور کبھی جیش الاسرہ میں اس شان سے اپنا مال خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام اعلان فرماتے جا رہے ہیں، اور سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں اور اپنے نذرانے پیش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے 100 اونٹ لدے ہوئے سامان سمیت اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں اور وقف کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خوش ہوتے ہیں، پھر اعلان فرماتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں حضور 100 اونٹ اور پیش کرتا ہوں، پھر اعلان ہوتا ہے، پھر 100 اونٹ اور پیش کرتے ہیں۔ اس طرح 900 اور 950 تک اونٹوں کی تعداد پہنچ گئی، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام خوشی سے یوں اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے بغلوں کی نورانی سفیدی ہمیں نظر آ رہی تھی، اور جوش میں بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ اللہم انی راضٍ عن عثمان وارض عنہ، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ پھر آپ نے اس عدد کو 1000 تک پہنچایا اور 50 گھوڑے اور پیش کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 950 اونٹوں کے ساتھ 50 گھوڑوں کا نذرانہ میں اور پیش کرتا ہوں۔ 1000 کا عدد پورا کیا تو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ اتنی مقبولیت اور اتنی محبوبیت، ایسی جامعیت اور ایسی کاملیت بہت گنتی کے چند لوگ ہیں خود صحابہ کرام میں بھی جن کو نصیب ہوئی اور جن کے حصے میں آئی۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کمال شفقت، مہربانی اور کریمی کا ایک عظیم الشان مظاہرہ وہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے، جہاں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی پہلی صاحبزادی جو ہیں، جن کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں پیش کیا گیا ہے، سیدہ رقیہ بنت رسول، جب ان کی وصال و وفات ہوتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام اپنی دوسری صاحبزادی کو بھی آپ کے عقد میں عطا فرماتے ہیں، اور یوں ذو النورین کی مسند اور منصب پر آپ جلوہ فگن ہوتے ہیں۔ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر اس طرح کے ارشادات فرمائے ہیں، خاص طور پہ آپ کی دامادی کے شرف کے حوالے سے اور شرف ساحریت کے حوالے سے۔ ایک موقع پر جب آپ کی پہلی زوجہ محترمہ کا وصال ہوتا ہے تو آپ غمگین کھڑے تھے مسجد نبوی شریف کے دروازے کے پاس، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ عالم دیکھا کہ آنسو جاری ہیں آپ کی آنکھوں سے، تو آپ نے فرمایا کہ عثمان کیا چیز ہے جس نے تجھے غمگین کر دیا؟ تو آپ عرض کرتے ہیں اب کئی تو علی انقطاع سحر من کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اتنا بڑا شرف اور اعزاز دیا تھا کہ آپ کے ساتھ مجھے نسبت ساحریت اور شرف دامادی حاصل ہو گیا، لیکن میری زوجہ وصال کر گئی ہیں، اب یہ غم جو ہے یہ اس کا میرے اندر حوصلہ نہیں ہے اس کو برداشت کرنے کا۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فہذا جبریل، فرمایا اے عثمان یہ جبریل کھڑے ہیں اور اللہ کا پیغام مجھے پہنچا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قد امرنی ان ازوجک ام کلثوم بمثل صداق رقیہ، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ فرمایا میرے رب نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں اپنی دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اسی طرح جتنا مہر سیدہ رقیہ کا تھا اتنے ہی مہر پر تمہارے ساتھ کر، مجھے رب کا حکم ہے یہ۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ ان اللہ اوحی الی ان ازوج کریمۃ عثمان ابن عفان، یعنی رقیہ و ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ نے وحی فرمائی مجھے کہ میں اپنی دونوں صاحبزادیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دوں، یہی سبب آپ کے لقب ذو النورین کا بنا ہے۔ اور پھر ایک موقع پر یہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لو ان لی 40 بنتن لزوجت عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ اتنی خوبیاں، اتنے خصائل، اتنے فضائل و کمالات اس ایک ہستی میں جمع ہیں کہ کہیں ذو النورین ہیں، کہیں ذو الہجرتین ہیں، کہیں ذو الجنتین ہیں، کہیں رابع الاسلام ہیں، السابقون الاولون ہیں، خلیفہ ثالث ہیں، اور شجرۃ الرضوان میں تو آپ کو یہ اعزاز ملا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک کو اٹھا کے صحابہ کو فرمایا، چونکہ آپ موجود نہیں تھے اور مکہ میں سفیر بن کے گئے تھے سفارت کے لیے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو یہ میرا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اس پر بھی آپ فخر فرمایا کرتے تھے صحابہ میں کہ مجھے یہ شرف ہے کہ جس دستے نبوت کو رب کریم نے فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ کے عثمان کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اللہ کا دست قدرت اور ید قدرت ہے۔ یہ نسبت بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر وہ شجرہ رضوان والی جو خصوصیت ہے وہ بھی کمال ہے کہ سفیر آپ کو بنائے گا۔ ظاہر ہے سفارت کے لیے چنا جانا یہ بھی آپ کی شخصیت کے بہت بڑے کمالات میں سے ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو فہم، جو فراست اور جو علم و حلم عطا فرمایا ہوا تھا، اور مقبولیت و محبوبیت اس درجے کی تھی کہ دشمنوں کی نظر میں بھی آپ معزز تھے اور مکرم تھے، اور مکہ شریف میں اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کو اپنا سفیر یعنی گویا اپنا نائب بنا کے بھیجا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مزاج، آپ کے معمولات اور اخلاق کے حوالے سے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ جو کشف المحجوب میں جو آپ کے القاب لکھے ہیں، آپ لکھتے ہیں ابجد وفا بدرگاہ رضا، یعنی یہ جو وفا ہے اس کی بنیاد رکھنے والے ہیں بارگاہ الہی میں، اور گنج حیا ہیں، حیا کا خزانہ ہیں، عابد اہل صفا، اہل صدق و صفا میں بھی سب سے بڑھ کے عبادت گزار ہیں، اور متعلق درگاہ کبریا بارگاہ الہی سے خصوصی تعلق رکھنے والے ہیں، اور متجلی بطریق مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء، یعنی ابو عمر حضرت عثمان بن عفان با حیا رضی اللہ عنہ، یہ صاحب کشف المحجوب نے القابات لکھے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ اتنی ظاہری و باطنی مناسبت تھی، صوری اور معنوی مماثلت تھی کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اے بیٹی میں تیرا نکاح اس ہستی سے کر رہا ہوں جو تیرے جد حضرت ابراہیم اور تیرے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شبیہ ہیں، ان کی مشابہت رکھنے، ان کے ہم شکل ہیں۔ اب ان کے حسن و جمال کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے جو ہم شکل خلیل بھی ہو اور ہم شکل حبیب بھی ہو۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا فَإِنَّهُ مِنْ أَشْبَهِ أَصْحَابِ بِي خُلُقًا، یہ میرے صحابہ میں سب سے بڑھ کے میرے اخلاق کے قریب ہے اور میری مشابہت رکھنے والا ہے۔ تو ایک طرف آپ یہ کیفیت دیکھیے، پھر آپ کا ظاہری حسن و جمال، مزاج کی نفاست و لطافت دیکھیے، خوشبو کا اہتمام، اچھا لباس، لیکن بہت مہنگا لباس بہت امیر ہونے کے باوجود بھی اسلام لانے کے بعد نہیں پہنا۔ بعض دفعہ ممبر پہ خطبہ دیا ہے تو کہتے ہیں 5 درہم کی ٹوٹل لباس آپ کے بدن اقدس پر ہوتا تھا۔ آپ کا چہرہ مبارک خوبصورت نورانی تھا، حسین و جمیل تھے، اور ریش مبارک بھری ہوئی تھی، بال مبارک گھنے تھے، زلف امامہ شریف سے باہر نظر آتی تھیں اپنی خوبصورتی اور حسن و جمال میں، اور یہ حسن و جمال اس درجے کا تھا کہ لوگ اس جوڑے کی مثالیں دیا کرتے، خاص طور پہ اس زمانے کی خواتین جو دیکھنے آتی ہیں کہ دلہا دلہن کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے تھے، مرد و زن یہ گواہی دیتے تھے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت جوڑا نہیں دیکھا۔ ایک طرف لخت جگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ایک طرف سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، تو ظاہری حسن و جمال بھی اپنے جوبن پہ تھا۔ دندان مبارک میں کہتے ہیں سونے کی تاریں بعد میں، جب چونکہ عمر مبارک آپ کی
تمام خلفاء میں سب سے معمر آپ ہیں، 82 سال کی عمر ہے، اور سب سے زیادہ عرصہ خلافت بھی آپ کا ہے، 12 سال 23 ہجری سے 35 ہجری تک، 18 ذوالحجہ پھر آپ کا یوم شہادت ہے۔ ذوالحجہ ہی میں مسند خلافت پہ فائز ہوتے ہیں اور ذوالحجہ ہی میں آپ کی شہادت ہوتی ہے، اور بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید مدینہ کے منصب پہ آپ فائز ہوتے ہیں، حرمت مدینہ کی پاسداری میں اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ یہ ایک الگ جذبہ اور ایک الگ وصف ہے آپ کی شخصیت کا، لیکن ہم چونکہ آپ کے معمولات روز و شب کی بات کر رہے ہیں، معمولات خلافت کی اور اخلاق عالیہ کی، تو اس میں اہل سیر نے لکھا ہے کہ جب خلیفہ بنائے گئے تو خلافت کے امور دن بھر سیاسی اور انتظامی معاملات، عسکری معاملات، فتوحات اور یہ قبرص وغیرہ جو ہیں آپ ہی کے دور میں فتح ہوئے ہیں، اور یہ دیبل سندھ تک آپ کے عہد خلافت میں مسلمان فوجیں پہنچ چکی تھیں، اور بنو امیہ کو یہ شرف و اعزاز آپ ہی کی برکت اور وسیلے سے حاصل ہے کہ ایک تو آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ نسبت ساحریت ہو گئی ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کل سبب و نسب منقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی، میرا نسبی رشتہ اور میرا نسبتی رشتہ یہ دونوں قیامت کے دن بھی قائم رہیں گے۔ تو آپ نے بحری بیڑے کی بنیاد بھی رکھی، کیونکہ بازنطینی سرحدوں سے اسلامی ریاست کے اندر مداخلت ہوتی تھی اور رعایا کو نقصان پہنچایا جاتا تھا، تو اس زمانے میں دفاعی نقطہ نظر سے آپ نے پہلی بار مسلمانوں کے بحری بیڑے کی تیاری کا حکم دیا، یعنی نیوی کی بنیادیں ہیں وہ بھی آپ کے عہد خلافت میں رکھی گئیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پہلے امیر البحر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے آپ ہی کی قیادت اور خلافت کے دوران۔ اب ایک طرف آپ ناظرین محترم دیکھیے اس ہستی کا کمال، دن کی مصروفیات یہ ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہیں، پورے عالم اسلام کے امور ہیں، حجاز مقدس ہے، مجلس مشاورت ہے، پارلیمنٹ کے امور ہیں، خلق خدا کی داد رسی ہے، اور عدل و انصاف کی فراہمی ہے، اور جود و سخا کا بھی دریا بہہ رہے ہیں ایک طرف، اور پھر راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت اور بندگی، تھوڑا حصہ آرام کرنا اور زیادہ حصہ عبادت میں گزارنا، کہ رب کریم نے خود گواہی دے دی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ جو راتوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں کبھی سجدے میں گزارتے ہیں، کبھی رکوع میں گزارتے ہیں، اور کہیں کہہ دیا کہ وہ راتوں کو آنا اللیل ساجدا وقائما ویحذر الآخرہ، خوف آخرت میں راتوں کو اٹھ کے قیام اور سجدے کرتے ہیں، وَيَرْجُ رَحْمَتَ رَبِّ، اور قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، رب کریم نے یہ گواہی دے دی کہ وہ کیسے دوسرا ان کے برابر ہو سکتا ہے جیسے یہ ہیں، کیونکہ علم بنیاد تھا تو للہیت اور خشیت بھی اسی درجے کی تھی۔ قرآن سے تعلق ایسا تھا کہ بعض اوقات ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے، ہر 2-3 دن بعد روزہ رکھنا یہ بھی آپ کے معمولات میں شامل تھا، اور بعد میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے جب عمر زیادہ ہو گئی تو غذا اور سادہ اور ہلکی اور بالکل زود ہضم جو غذا ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ روحانی کیفیت، بصیرت اور فراست کا یہ عالم تھا کہ لوگوں سے کہتے، بلکہ جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تو کہتے ہیں زار و قطار آپ رویا کرتے تھے کہ آنسوؤں سے ریش مبارک تر ہو جاتی، اور لوگ پوچھتے کہ حضور یہ کیا کیفیت ہوتی ہے آپ پر، تو آپ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، اگر کوئی یہاں کامیاب ہو گیا تو آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور یہاں ناکام رہ گیا تو وہ آخرت میں بھی اس کی کامیابی کا امکان نہیں ہے۔ اور پھر آپ فرمایا کرتے لوگوں قبر کا واعظ سنا کرو، کفا بالقبر واعظا، فرماتے سب سے بڑا خطیب روئے زمین پہ قبر ہے، جسے قبر کا واعظ سنائی نہیں دیتا اسے کسی واعظ کا واعظ سنائی نہیں دے سکتا اور سمجھ نہیں آ سکتا۔ اسی طرح ایک شخص آیا، اندر داخل ہوا، آپ نے اس کو دیکھا تو چہرہ مبارک پھیر لیا اور ناگواری کا اظہار کیا، اور فرمایا ہائے افسوس لوگوں پر کہ آنکھوں سے بدکاری کرتے ہیں۔ تو وہ شخص راستے میں کہیں بد نگاہی کا مرتکب ہو کے آیا تھا، کہیں کسی غیر محرم پہ نظر پڑی تھی، تو اس نے فوراً ندامت کا اظہار کیا، کہا امیر المومنین کیا وہی دوبارہ آنے لگ گئی ہے؟ فرمایا نہیں، وہی دوبارہ نہیں آ رہی، لیکن یہ فراست ایمانی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی
اہل ایمان کو دکھاتا ہے اور آگاہ کرتا ہے۔ ناظرین مکرم، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے ایسے ایسے پہلو اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی محبوبیت کی ایسی ایسی کیفیات احادیث میں آئی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایسا بھی ہوا، صحابہ کہتے ہیں، کسی جنازے پہ آپ تشریف لائے اور جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، اور جب پوچھا گیا تو فرمایا یہ جو مرنے والا ہے نا یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ ایسی مقبولیت، ایسی محبوبیت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں آپ کو حاصل ہے، اور آپ کی سیرت کے، اخلاق کے اور معمولات کے ایسے ایسے کمالات ہیں کہ اگر ان میں سے ہم کسی ایک کو بھی اپنا لیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہیں اور سدھر سکتی ہیں۔ آپ کے معمولات میں تھا کہ غسل کے وقت، یہ عجیب بات ہے، غسل کے وقت اپنے جسم مبارک سے کپڑے نہیں اتارتے تھے، کپڑوں سمیت نہاتے تھے، اور حیا کا یہ عالم تھا کہ اس دوران کبھی کمر اور پشت سیدھی نہیں کرتے تھے، یوں جھک کے رہتے تھے۔ ایسی عجیب و غریب کیفیت تھی، اور لوگوں کو کھانا کھلاتے تو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اور بڑے پرتکلف، اور جب خود کھاتے تو بہت سادہ، اور حتیٰ کہ ایک وقت تھا جب بڑے اعلیٰ اور شاندار آپ نفیس لباس پہنا کرتے تھے، لیکن زہد کا جب غلبہ ہوا تو پھر موٹی اور کھردری چادریں بھی آپ نے استعمال فرمائیں اپنے عہد خلافت میں بھی۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شخصیت کا یہ خاص پہلو ہے، آپ کے اخلاق اور آپ کے معمولات، آج اشد ضرورت ہے کہ ہم ان کا مطالعہ کریں، ان کو اپنے معمولات میں لائیں۔ اور آخر میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقبت کے کچھ اشعار بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کی شہادت کا موقع ہے تو آپ کی بارگاہ میں ہمارا ہدیہ عقیدت وہ بھی پہنچے۔ منقبت عرض کر رہا ہوں کہ ہو گئی جس کو پہچان عثمان کی، ہو گئی جس کو پہچان عثمان کی، وہ زباں ہے ثنا خوان عثمان کی، اور قدر کر اے مسلمان عثمان کی، قدر کر اے مسلمان عثمان کی، چھوڑ راہ فتن مان عثمان کی، اور زینت مسند علم و حلم و حیا، زینت مسند علم و حلم و حیا، ہے روش جود و احسان عثمان کی، وقف تھے مستقل بہر دین نبی، وقف تھے مستقل بہر دین نبی، مال دھن آبرو جان عثمان کی، اور دست عثمان ہے دست خیر الورا، دست عثمان ہے دست خیر الورا، اس سے بڑھ کے ہو کیا شان عثمان کی، ہیں حرم میں شہیدی کی دو بیٹیاں، ہیں حرم میں شہیدی کی دو بیٹیاں، مرحبا عظمت و آن عثمان کی، عشق تھا ان کو قرآن سے اس لیے، عشق تھا ان کو قرآن سے اس لیے، مدح کرتا ہے قرآن عثمان کی، اور اس کو ملتی ہے خوشنودی مصطفیٰ، اس کو ملتی ہے خوشنودی مصطفیٰ، بات مانے جو انسان عثمان کی، اور تذکرہ یہ رفیق نبوت کا ہے، تذکرہ یہ رفیق نبوت کا ہے، منقبت کب ہے آسان عثمان کی، قدسیوں کا ہو شہزاد مجمع لگا، قدسیوں کا ہو شہزاد مجمع لگا، مدح فرمائیں حسان عثمان کی، ہو گئی جس کو پہچان عثمان کی، وہ زباں ہے ثنا خوان عثمان کی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور صورت کی پیروی نصیب فرمائے، اور امت مسلمہ کو آپ کی مظلومانہ شہادت کی برکت سے استحکام اور امن نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے، تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔